اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ تمام ہمارے بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج کچھ باتوں کے ساتھ میں عمل شیئر کروں گی کہ کون سے ایسے شخص ہیں جن پر اللہ کا رحم و کرم ہوتا ہے اور جس کو اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس انسان پر اللہ کا کرم ہوتا ہے یا اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس میں سب سے پہلی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے اعمال کو پر غور و فکر کرتا ہے کہ کون سے اس نے ایسے اعمال کیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، یا کون سے اس نے حقوق اللہ پورے کیے ہیں اور کون سے اس نے حقوق العباد کی حق تلفی کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دل کی آنکھ کو کھول دیتا ہے، اور جب انسان کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو انسان اپنے اعمال پر سب سے پہلے غور و فکر کرتا ہے۔ نمبر 2، اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ محاسبہ کس طرح کیا جاتا ہے کہ انسان جب رات کو لیٹتا ہے تو وہ سارے دن کے جو کام اس نے کیے ہوتے ہیں وہ اس کو سوچتا ہے کہ میں نے کون سے دن کو کام ایسے کیے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے لیے ہیں، اور کون سے ایسے کام جو اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنے ہیں۔ اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے تکبر کو نکال دیتا ہے۔ تکبر جو شخص کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو شخص میری چادر کو کھینچتا ہے میں اس کو اوندے منہ گراتا ہوں۔ تو اس لیے جو شخص تکبر کرتا ہے، مال و دولت پر تکبر کرتا ہے یا اپنے علم پر تکبر کرتا ہے، غرض کہ انسان اگر کسی بھی چیز پر تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اور ایک اور کیفیت کہ انسان عاجز بن جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ جو انسان اللہ کی طرف سے عاجزی اختیار کر لیتا ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ سخت رویہ بھی رکھے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور ایک اور کیفیت ہے جس کو پر اللہ کا بہت زیادہ رحم و کرم ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یعنی وہ دنیاوی تمام معاملات میں غور و فکر کرتا رہتا ہے کہ اللہ رب العزت کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہے، حقوق العباد بھی پورے کرتا ہے، اور بھی جتنے بھی اللہ کے احکامات جو نازل کرتا ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جس شخص کو دین کی سمجھ عطا کر دے اللہ تعالیٰ، اس کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی ایسے اعمال سرزد نہ ہو جائے جس سے اس کا اللہ اور رسول ناراض ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیتا ہے اس کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس پر خصوصی اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان ان چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے اللہ کا رحم و کرم اس پر خاص ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اس کی تمام مشکلات کو بھی حل فرما دیتا ہے، اس کو ہر مقصد میں کامیابی بھی عطا کر دیتا ہے۔ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کر دیتا ہے اللہ اس کو مالی پریشانی میں کبھی مبتلا نہیں کرتا، کبھی محتاجی میں مبتلا نہیں کرتا، اور یہ جو استغفار ہے یہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو بہت بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جنہوں نے یہ عمل بتایا کہ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام مصائب اور پریشانیوں کو حل فرما دیتے ہیں، ان کے تمام مقاصد کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔